جی السلام علیکم۔ آج 15 شعبان ہے، 15 شعبان یعنی شب برات۔ شب برات کو بلتستان میں اور پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس رات کو عظیم رات سمجھتے ہیں، یعنی گناہوں کے مغفرت کی رات کے طور پر اس رات کو جانا جاتا ہے۔ اور آج کے دن بلتستان کے تمام باسی اپنے عزیزوں کے قبروں پر جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں کے قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت میں قتلگاہ چوک پر موجود ہوں۔ یہ قتلگاہ چوک کا جو ایریا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اس وقت بھی اس پہر بھی عوام کے جمع غفیر موجود ہے۔ آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں کے قبرستانوں پر آ رہے ہیں اور ان کے جو قبرستان ہے وہاں پر شمع جلاتے ہیں، مختلف قسم کے جو اگربتی ہے وہ جلاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تبرکات کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ آج تقریباً 4 بجے کے بعد سے ہی یہاں پر گہما گہمی رہی اور لوگ یہاں پر آتے رہے اور اپنے پیاروں کے قبروں سے لوگ یہاں پر ہو کر فاتحہ پڑھ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ٹریفک کا جو نظام کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو پولیس کے جو باری نفری ہے وہ یہاں پر تعینات ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ٹریفک پلان بھی یہاں پر ترتیب دیا گیا تھا۔ اس وقت یہاں پر ٹریفک تھوڑا سا کم ہے۔ اگر یہاں پر کوئی پولیس اہلکار مصروف نہ ہوتے تو ہم ان سے لازمی بات کرتے ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر قبل جو ایس ڈی پی او ہے عاطف امیر صاحب وہ بھی یہاں پر آئے، انہوں نے بھی یہاں کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا، اور آج کے دن کے حوالے سے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، عید منائی جاتی ہے، اور اس پوری رات کو جاگ کر گزارتے ہیں، اپنے جو مختلف قسم کے جو اعمال ہے وہ بجا لاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مختلف قبرستانوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلتستان کے جو مختلف علاقے ہیں اور بلتستان کے مختلف علاقوں کے جو مخصوص جو مقامات ہیں وہاں پر آج کی جو رات کی جو عید ہے اس کو بڑے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے لائٹس یہاں پر موجود ہیں اور ایک شہری اس کو فروخت کر رہے ہیں، ہم ان سے ذرا بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جی غبارہ ہے، غبارہ ہے۔ آج آپ شام سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ہے، اب تک کتنے بک چکے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ آج تو بہت بک گئی ہے، تقریباً 50 دانے تو بک گئی ہے۔ اچھا، کاروبار آپ کا ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر موم بتی اور اگربتی رکھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ بھائی صاحب کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ بس میں بس بولے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے سر۔ یہاں پر جو چیزیں آج آپ کی جو یہاں جو آپ نے چیزیں رکھی تھی ٹھیک ٹھاک سیل ہو گئی؟ ہاں ٹھیک ٹھاک سیل ہو گئی سر، بہت اچھا خاصا سیل ہو گیا سر۔ کتنے کی سیل ہو گئی اب تک؟ سر مختلف ریٹ ہو گیا سر، دن میں 3-4-5 ہم نے وہ ریٹ کو تبدیل کیا سر۔ اچھا، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بازار میں جب موم بتی وغیرہ شارٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ ریٹ بڑھاتے ہیں، آج آپ نے بڑھایا ہے؟ نہیں سر ہم لوگ نہیں بڑھائے سر۔ کیوں نہیں بڑھائے؟ ہمارے پاس اسٹاک ہے سر، آگے سے بڑھ کے آتے تو ہم بڑھاتے ہو نہیں آج ہم نے پہلے سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے اسٹاک رکھا ہوا تھا سر۔ اچھا، یہاں کے جو مختلف کاروباری جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی اگربتیاں اور کتنی موم بتیاں انہوں نے یہاں پر فروخت کی، تو ان کا کہنا تھا کہ آج کا جو کاروبار ہے وہ بڑا بہترین ان کا کاروبار رہا۔ ہم یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیوں آئے یہاں پہ؟ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ ابو کا انتظار۔ ابو کا انتظار کر۔ ابو کہاں گئے؟ ادھر گیا تھا۔ اچھا، آج آپ نے چراغان کیا ہے؟ جی۔ کہاں؟ اچھا، کچھ ایک بچے سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ یہاں پر اپنے والد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں پر پولیس اہلکاروں سے ہم بات کریں کہ ان کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں، اور ٹریفک پلان کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی السلام۔ صاحب آج یہاں پر کتنی رش ہے؟ بہت زیادہ رش ہے کاکا، حد سے بھی زیادہ رش ہے سر۔ ہم نے دیکھا آج آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی تھی ٹریفک مینیج کرنا، پھر بھی کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ بس گزارا کر رہا ہوں کاکا۔ اچھا، یہ ایک پولیس اہلکار سے ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ گزارا کر رہے ہیں۔ ہم سے کچھ دیر قبل ہم کسی اور ایک اور پولیس اہلکار سے ہم بات کرے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو شہری ہے انہیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگ آتے ہیں
ایک چھوٹی سی جگہ پر غلط پارکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا جو ٹریفک کا جو نظام ہے وہ پھر درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک حاجی صاحب سے ہم بات کریں گے، یہاں پر ان کے پاس اگربتی اور موم بتی ہم دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارا پاس موم بتی ہے سر، اگربتی ہے۔ اچھا، صبح آپ کتنی لے کر آئے تھے اور اب اس وقت آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ ابھی صبح کافی کچھ لے کے آ گیا تھا سر، ابھی تھوڑا سے بچے۔ اچھا، آج کتنے کی دہاڑی لگی آپ کی؟ آج سر 600-700 کی سر۔ 600-700 کی دہاڑی لگی، زبردست۔ اس حاجی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، یہاں پر اگربتی اور موم بتی اور مختلف قسم کی جو لائٹس ہے وہ یہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے۔ آج کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ آج شب برات ہے اور شہر میں اگر بجلی کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو بجلی کافی ٹائم سے مکمل طور پر بند ہے۔ محکمہ برقیات نے بھی آج سرپرائز دیا تھا اور شہر کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہیں گے۔ یہ اسکردو شہر کا جو مرکزی تجارتی مرکز ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے، اور قدلگاہ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی لائٹ نہیں ہے، لوگ اندھیرے میں آ رہے ہیں، یہاں پر خواتین بھی ہے، بچے بھی ہے۔ محکمہ برقیات ان تمام تر معاملات سے بالکل ہمیں غافل دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آج کے اس بابرکت رات میں ہمارے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا اور اپنے پیاروں کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا۔ بلتستان کی یہ خوبصورت روایت رہی ہے کہ وہ مختلف قسم کے جو تہوار ہوتے ہیں، مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں، ان دنوں میں اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آج کے اس بابرکت رات کو عقیدت و احترام سے منائیں اور آپ مملکت پاکستان کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے دعا کریں۔